السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ایک نام یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں پجاری کے بیس میں ایک آتنکوادی جس کا نام نرسنگھانند سرسوتی ہے، آپ سمجھ رہے اس کے نام کے آگے جب سرسوتی لگا ہوا ہے تو اس کو کیسا ہونا چاہیے، لیکن اس کے کرتوت کیا ہے وہ آپ اس ویڈیو میں ذرا دیکھیں، اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں کہ یہ نرسنگھانند سرسوتی جو ہے یہ اپنے آپ کو سوامی کہتا ہے، لیکن یہ اصل میں کیا کرنا چاہ رہا ہے اور اس کی سوچ کیا ہے۔ پرشورام جی کے چرتر کی میمانسا کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے محمد کیا چیز ہے؟ ہم محمد کی میمانسا کیوں نہیں کریں گے اور کیوں سچ نہیں بولیں گے؟ اور اگر محمد کا سچ آج دنیا کے مسلمان کو پتہ چل جائے تو اسے اپنے مسلمان ہونے پر شرم آئے گی، اسے شرم آئے گی، کیونکہ ہر آدمی کے اندر بھگوان جو ہے ایک نیچرل انسٹنکٹ بنا کے بھیجتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا، انترآتما ہوتی ہے سب کے اندر۔ اور جب کسی کو پتا چلے گا کہ تو کیول لٹیرے، ڈکیت اور جلاد کو فالو کر رہا تھا، ایسے ویکتی کو جو بلاತ್ಕಾری تھا، ایسے ویکتی کو جس نے عورتوں کی سوداگری کی ہے، پتہ ہے کیا بولتے ہیں ہمارے یہاں؟ دلہ بولتے ہیں، پتہ ہے نا تمہیں اس بات کا؟ تو جب اسے یہ پتا چلے گا تو اسے شرم آئے گی۔ یہ تو ہندوستان کے گھٹیا نیتا اور نقلی دھرم گرو ہیں جنہوں نے گلوریفائی کر دیا اسلام جیسی گندگی کو۔ تو آپ نے جیسا کہ ویڈیو میں دیکھا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہادی اور نہ جانے کیا کیا الفاظ کہے ہیں، اور قرآن کو غلط کہا، اسلام کو غلط کہا۔ تو میرے دوستو، اس پہ جو ہے بہت سے علماء نے اور دلی میں وقف بورڈ کے چیئرمین امانت اللہ خان نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا، اس کو دھمکی دی تھی، تو میں ان کا فل سپورٹ کرتا ہوں، لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو دھمکی دی ہے، آپ نے اس پہ قدم نہ اٹھائیں۔ اور وقف بورڈ کے جتنے بھی ممبران ہیں جنہوں نے دہلی میں اور دوسری جگہوں پہ اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی ہے، لیکن میرے خیال سے ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ہے، تو بس آپ تھوڑا صبر کریے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو دنیا میں روشن کرنے کے لیے، اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے بعد 13 سال مکہ کے اندر صرف صبر کیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم ہندوستان کے اندر بیٹھ کر کے ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا درس دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کے صبر کا نتیجہ ہے۔ تو ہم بھی آپ سے کہتے ہیں کہ آپ صبر کیجئے، کیونکہ اس کا حشر جو ہے وہ بھی فرعون کی طرح بدتر ہونے والا ہے۔ جیسے دیا بجھنے سے پہلے پھڑپھڑاتا ہے، اس کا بھی حال یہی ہے، یا تو یہ اسلام کے اندر خود داخل ہو جائے گا یا تو اللہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ لیکن آپ کوئی ایسے قدم نہ اٹھائیں جس سے آپ اسلام کو بدنام کر سکیں، جس سے ان کو موقع مل سکے، کہا جائے کہ ہاں واقعی یہ جہادی ہیں۔ آپ کوئی ایسا عمل نہ پیش کریں، بلکہ حکمت عملی سے کام لیں۔ آپ پولیس سے مدد لیں، اور پولیس اگر مدد نہیں کرتی تو پھر اللہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کہیں نہیں جانے والا۔ آپ یقیناً حق پہ ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی ہم بالکل بھی کسی بھی طور پہ ہم منظور نہیں کر سکتے، کسی بھی حالت میں ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی اس کے لیے اس سے زیادہ میں آپ کو اصل بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ اس نے جو قدم اٹھایا ہے، اصل یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جو ہندو بھائی ہیں ان کو اسلام کے اندر داخل کرنے کے لیے اس نے قدم اٹھایا ہے۔ آپ کہیں گے ایسا کیوں؟ کیونکہ جب اس نے اسلام کا اتنا پرچار کر دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پرچار کیا ہے، ظاہر ہے تمام ہمارے ہندو بھائی پاگل تو نہیں ہیں، وہ اسٹڈی ضرور کریں گے، اور اگر 10,000 اس کے بہکاوے میں آ کر کے کسی ایک نے بھی اگر ڈیپ اسٹڈی کری تو مجھے اللہ کی ذات سے مکمل امید ہے، پوری امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اسلام قبول کرے گا۔ تو اگر اس کی وجہ سے ایک ہندو بھائی بھی اسلام کے اندر شامل ہو گیا، داخل ہو گیا، تو ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ اس لیے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، اور اس کے لیے اس سے زیادہ شرم کی بات اور اس سے زیادہ اس کی بے عزتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسی کے دھرم کے گروؤں نے آ کر کے صفائی دی ہے کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں، اللہ کے رسول سے بہتر دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں، اور مسلم قوم سے بہتر کوئی قوم نہیں۔ اسی کے دھرم کے گروؤں نے، اور میں یوں ہی نہیں پھینک رہا ہوں، آپ اس کلپ کو دیکھیں۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کون ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا جس سے اس کا پڑوسی دکھی ہو وہ مسلمان نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سجن نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اسلام میں کون بات سب سے اچھی ہے؟ اب سنیے کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا، بھوکے کو کھانا دینا اور جان پہچان اور غیر جان پہچان دونوں کو سلام کرنا، یہ اسلام کی سب سے اچھی بات ہے۔ اب اس سے بڑی بھلائی، اس سے بڑی اچھائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب یہاں پر کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ چل رہا ہوگا کہ اسلام میں اتنی اچھائی ہے تو سوامی جی جہاد کیا ہے؟ جہاد کے بارے میں ہم زیادہ نہیں بتائیں گے کیونکہ سمے کم ہے، ہم کیول اس کی پریبھاشا بتائیں گے جس سے کہ کچھ لوگ سمجھ لیں جن کے دماغ میں یہ چیز چل رہی ہو۔ اس جہاد کی پریبھاشا ہے کہ استیہ، انیائے، اتیاچار کا ویرودھ کرنے کے لیے اور اپنی جیون کی رکشا کے لیے کیا گیا ہر طرح کا پریاس جس کا انتم وکلپ یدھ ہے، جہاد ہے۔ یعنی استیہ، انیائے، اتیاچار اور اپنے جیون کی رکشا کے لیے جب سارے پریاس سماپت ہو جائیں، بات چیت کے سارے راستے بند ہو جائیں، تو جو انتم وکلپ جو یدھ ہوتا ہے وہ جہاد کا یدھ ہے۔ یہ ہے جہاد۔ اور اسی سے آپ سمجھ لیجئے کہ اسلام لڑائی کا مذہب نہیں ہے، اسلام بدلہ لینے کا مذہب نہیں ہے، اسلام دل جیتنے کا مذہب ہے۔ اسلام میں بھلائی کا اسلام میں برائی کا بدلہ برائی نہیں، اسلام میں برائی کا بدلہ بھلائی ہے۔ تو آپ نے جن کا بیان سنا، جن کی آپ نے بات سنی، یہ لکشمی شنکر آچاریہ جی تھے۔ ان کی آپ پہلے کی اگر کلپ اٹھا کے دیکھیں گے تو اسلام کو انہی کی طرح، جیسا کہ یہ آپ کے سرسوتی جی کر رہے ہیں، انہی کی طرح یہ بھی اسلام کو کوسا کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے یہ سوچا کہ اسلام اگر مسلمان مکمل قرآن کے اوپر یقین رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو اب تک جہاد کرنا چاہیے تھا۔ جن جہاد کی آیتوں کو لے کر کے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہادی کہا ہے، آپ ان کو ڈیپلی اسٹڈی کریں۔ میں ہندو بھائیوں سے کہتا ہوں آپ ان کو ڈیپلی اسٹڈی کریں، آپ کو خود مکمل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام غلط ہے یا آپ کا یہ پجاری غلط ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لکشمی شنکر آچاریہ جی نے خود آ کر کے اس کی وضاحت کی ہے کہ پہلے میں خود اسلام کو بہت غلط سمجھتا تھا، لیکن جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا اور جب میں نے ڈیپلی پڑھا اور قرآن کے ساتھ ساتھ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بولتے نا زندگی کو پڑھا، سیرت کو پڑھا، انہوں نے اس کا جو لفظ استعمال کیا وہ جیونی بتائی ہے کہ میں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو پڑھا تب سمجھ میں آیا کہ اسلام صرف اور صرف امن پرستی کا مذہب ہے۔ اسلام صرف اور صرف حق کی دعوت دیتا ہے، امن کی دعوت دیتا ہے، سلامتی کی دعوت دیتا ہے، بھائی چارے کی دعوت دیتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ شنکر آچاریہ جی ایک ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب انہوں نے اسٹڈی کی تو قرآن سے بہتر انہوں نے کسی کتاب کو نہیں پایا۔ اور یہ ہر مذہب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سچے نبی ہیں، البتہ یہ کہ سمجھنے میں فرق ہے۔ اور ہر مذہب میں لکھا ہے کہ امن پسندی ہی، امن پرستی ہی سچا مذہب ہے، حق ہی سچا مذہب ہے، اور وہ اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ ہر ایک اس کو تسلیم کرتا ہے۔ اور جس کو یہ بھائی چارہ نہیں سمجھتا، اس کو بھائی چارہ کیا لگتا ہے کہ مسلمان ہندو بھائیوں کے سامنے سجدے کرنا شروع کر دیں، یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھائی چارہ ہے، کہ مسلمان ہندو بھائیوں کے لیے اپنی جانیں گوا دیں، وہ ہم تیار ہیں اس کے لیے کہ ہندو بھائی اگر خطرے میں تو ہم ان کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کریں گے۔ لیکن کیا یہ بھائی چارہ نہیں کہ جب مسجد کہیں تعمیر کی جاتی، کہیں مسجد بنائی جاتی ہے تو وہاں ہندو بھائی بھی ہمارے کام کرتے ہیں؟ کیا یہ بھائی چارہ نہیں کہ جب مندر کہیں بنایا جاتا ہے تو اس میں مزدور ہمارے مسلم بھائی بھی ہوتے ہیں؟ کیا یہ بھائی چارہ نہیں کہ ایک تھانے میں جو افسر ہوتا ہے وہاں اس کے تحت کتنے کام کرنے والے پولیس کرمچاری ایسے ہوتے ہیں جو مسلم ہوتے ہیں، اور کتنے آفیسر ایسے ہیں جو مسلم ہیں لیکن ان کے نیچے کام کرنے والے ہندو بھائی ہیں؟
کتنی یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کے اونر تو مسلم ہیں لیکن اس میں پڑھانے والے کے اندر ادھیاپک ہیں اور جو ان کے اندر اساتذہ ہیں وہ غیر مسلم ہیں. اور کتنی یونیورسٹیز ایسی مل جائیں گی آپ کو جن کے اونر تو ہندو بھائی ہیں لیکن اس میں پڑھانے والے مسلم ہیں. کیا یہ ایکتا نہیں ہے؟ کیا یہ یکجہتی نہیں ہے؟ کون سمجھائے تمہیں؟ تم تو انا پرستی میں مگن ہو. یاد رکھو کہ فرعون نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ وہ خدا ہے اور وہ مسلمانوں کو مٹا کے رہے گا، لیکن دیکھ لے مصر کے اندر اس کی باڈی رکھی ہوئی ہے اور صرف باڈی نے اس کے اوپر کیا عذاب ہو رہا ہے یہ قرآن اٹھا کے دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی صرف لاش نہیں مصر کے اندر رکھی ہوئی ہے بلکہ اس کے اوپر کتنے عذابات مسلط کیے جاتے ہیں اور وہ کن تکالیف کو برداشت کر رہا ہے، اس سے آپ کو احساس ہوگا. اسلام کو غلط بولنے والے جتنے بھی تھے جب انہوں نے اسلام کی اسٹڈی کی تو وہ خود مسلمان ہو گئے. ایک انگریز نے ایک حدیث کی بنیاد پہ اسلام کو قبول کیا. وقت نہیں ہے ورنہ آپ کو اس کا واقعہ بھی بتاتا. تو جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، جو آپ ہندو مسلم میں تفریق کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ خود ہندو بھائیوں کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں. ہم خوش ہیں اس سے الحمدللہ. آپ جتنا مرضی ہے آپ خلاف بولیں ہمارے، ہمیں فرق نہیں پڑتا کیونکہ اللہ کے رسول نے ہمیں صبر کی تلقین کی ہے، ہمیں حق پر رہنے کی تلقین کی ہے اور ہمیں ہندو بھائیوں کے ساتھ آپس میں رہنے کی تلقین کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے تو آپ یہ سنیں کہ اگر اللہ کے رسول کی ذات میں خرابی ہوتی نعوذ باللہ الیاذ باللہ تو اللہ کے رسول یہ کبھی نہ فرماتے کہ اگر آپ نے کسی غیر مسلم کو ایذا پہنچائی، کسی غیر مسلم کو تکلیف پہنچائی تو قیامت کے دن اس کی طرف سے مقدمہ میں لڑوں گا. یہ کون کر سکتا ہے؟ ہے تمہارے اندر ہمت کہ تم اپنے ہندو بھائیوں سے دعویٰ کر سکو یا مسلم سے دعویٰ کر سکو کہ ہاں اگر تمہیں کوئی ہندو بھائی تکلیف پہنچائے تو تمہاری طرف سے میں کھڑا ہوں؟ یہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اے مسلمانوں اگر تم نے کسی غیر مسلم کو کوئی تکلیف پہنچائی تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے تمہارے خلاف کھڑا رہوں گا. ہاں جو لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمیں قرآن نے اجازت دی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن کن کے خلاف؟ جو ہمارے خلاف کھڑے ہیں. قرآن نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، جن ہندو بھائیوں نے یا جن غیر مسلم بھائیوں نے تمہارے ساتھ قتل و قتال نہیں کیا، تم سے کوئی بیر نہیں رکھا، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، تو اللہ تم کو اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو اور ان کے ساتھ احسان کرو اور ان کے ساتھ عدل کا انصاف کا معاملہ کرو، بلکہ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا ایمان والو، جن ہندو بھائیوں نے تم سے قتال کیا، یا ہندو بھائی نہیں غیر مسلم جو بھی ہیں، جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال کیا ہے، جنہوں نے تمہیں مارنے کی کوشش کی، تمہارے گھروں سے نکالنے کی کوشش کی، تم ان کے ساتھ ہرگز احسان نہ کرو. ان کے ساتھ جو بن سکے آپ ان کے ساتھ ان سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرو. تو آپ بتائیں کہ اگر آپ کی گردن پہ کوئی چھری لے کے تلوار لے کے کھڑا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ کا مذہب آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر تمہاری جان خطرے میں، تمہارا ایمان خطرے میں، تمہارا دھرم خطرے میں، کرم خطرے میں تو تم اس کو مارو؟ اس کی اجازت تمہارا مذہب نہیں دیتا کیا؟ جگہ جگہ لکھا ہوا ہے، پڑھ کے دیکھو. یا تو تم نے گیتا نہیں پڑھی، یا تو تم نے اپنی اور کتابیں، اپنے اور گرنتھ نہیں پڑھے، یا تو تم نے قرآن کو نہیں سمجھا. قرآن کو سمجھنے کے لیے تمہاری بدھی کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے سچ ذہن کے اندر سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ ہاں میں سمجھنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن تمہارا مقصد یہ صرف نفرت بھڑکانا ہے اور آپس میں تفریق پیدا کرنا ہے. یاد رکھو یہ ہندوستان بنا بھی تھا ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام کے خون پر، اس کی بنیاد رکھی گئی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اس کی بنیاد اسی پہ باقی رہے گی. تمہارے جیسے نہ جانے کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، اور اس میں ہندو بھائی، سکھ بھائی، عیسائی، جین، بدھ جتنے بھی ہیں اور مسلم بھائی سب نے مل کر کے ان کا مقابلہ کیا، اور تمہارا بھی مقابلہ انشاءاللہ سب مل کے کریں گے. اپنی عزت کو تو خود سوچ لے کہ کتنے ہندو بھائی تیرے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ تو غلط ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی سچا آدمی دنیا میں آج تک پیدا ہی نہیں ہوا. اور جن ہندو بھائیوں کے اس پہ شک ہے وہ آئے، میں بھی تیار ہوں. آپ کسی عالم کے پاس چلے جائیں، آپ ان سے مقابلہ کریں، ان سے پوچھیں، قرآن کی تشریح معلوم کریں، اس کی تفسیر معلوم کریں کہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ سورت کیوں نازل ہوئی، آیت کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، حالات کیا تھے. اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ سچائی کیا ہے.
अंधभक्ति बिल्कुल ना करिए, वरना यह आपको न दुनिया का रहने देगा ना आखिरत का रहने देगा। इस्लाम से सच्चा कोई मजहब है ही नहीं, और मैं ये दावा आज भी करता हूं, अगर इंसानियत के खिलाफ इस्लाम के अंदर कोई एक चीज भी नजर आ जाए तो जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हूं। कोई एक चीज दिखा दो दीन इस्लाम के अंदर जो इंसानियत के खिलाफ हो। इस्लाम नाम ही इंसानियत का है, बल्कि इंसानियत से भी बढ़ के है। इस्लाम को आप स्टडी करके देखें, मैं दावा करता हूं कि आपका दिल मुस्लिम होने पे मजबूर ना हो जाए तो जो बोलना वो करने के लिए तैयार हो, लेकिन शर्त यह कि आप इस्लाम को स्टडी करें। आप खुद सोचें, जिनकी बात मैंने अभी करी थी, लक्ष्मी शंकर आचार्य जी, इन्होंने क्यों इस्लाम को मान लिया कि हाँ वो सबसे सच्चा मजहब है? क्योंकि वो है। आप देखें उसको, समझें उसको। मैं ये नहीं कहता कि आप मुस्लिम हो जाएं, लेकिन आप उसको पढ़ के देखें। आपका दिल अगर खुद न कहने पे तैयार हो जाए कि हाँ इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, तो मैं तैयार हूं, आप जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हूं। और जिन हिंदू भाइयों को शक है या जो अब भी नफरत भड़काना चाहते हैं, वो आए मेरे पास, इंशाल्लाह उनका हर डाउट मैं क्लियर करूंगा, हर डाउट क्लियर करूंगा। जो एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए वो दूंगा मैं, और मैं आपके सामने इस्लाम को पेश करता हूं। इस्लाम पेश करने का मतलब आप समझते हैं, मैं इस्लाम को आपके सामने पेश करता हूं, इस्लाम की दावत देता हूं आपको मैं, और यह गलत नहीं है। अगर आपको यकीन है आप अपने मजहब के ऊपर कि आपका मजहब सबसे अच्छा है, तो आप भी दावत दे सकते हैं। किसने रोका आपको? मैं आपको इस्लाम की दावत दे रहा हूं, आप आए, इस्लाम को समझें, पढ़ें, इंशाअल्लाह आप खुद मुस्लिम हो जाएंगे। बातें अगर कोई बुरी लगी है तो उसके लिए हम आप सबसे सॉरी बोलते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है कि इस देश को टूटने से बचाएं। इन जैसे साधु अगर और भी पैदा हो गए तो इस देश को बचाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अभी सब्र से काम लें और एहतजाज का मसला, एहतजाज का माहौल अभी ना बनाए। इंशाल्लाह अल्लाह इसको खुद राह दिखला देगा, या तो हिदायत पा जाएगा या इसका नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा। न जाने कितने आए, फिरौन आया, नमरूद आया, न जाने कितने आए, कारून आया, लेकिन कोई जमीन में धंस गया, किसी को मच्छर ने मार दिया, तो किसी को समंदर ने गर्क कर दिया। लेकिन हर एक की कोई ना कोई तारीख आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये यकीनन ढोंगी है तुम्हारा पुजारी। जरा अपने नाम पे गौर कर, तो सरस्वती अपने नाम के आगे लगाता है। सरस्वती का मतलब भी तुझे पता है, तू ढोंगी है, धर्म का ढोंग करता है, तू सिर्फ और सिर्फ लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है। तो इसी बात पे आप लोगों से रुखसत चाहता हूं, इंशाल्लाह मिलते भी रहेंगे अगली वीडियोस में, लेकिन आखिरी गुजारिश आपसे यही है कि रमजान करीब आ रहा है, तो कोई भी ऐसा माहौल ना बनाए जिससे हमारे रमजान, हमारे रोजे खतरे में पड़े, हमारी तराबीह खतरे में पड़े, हमारी नमाजें खतरे में पड़े। आप तमाम से गुजारिश है कि आराम के साथ, मसलहत के साथ और हिकमत अमली के साथ इसका मुकाबला करें। इंशाअल्लाह जो हिंदू भाई इसके खिलाफ खड़े हैं वो खुद इसका काम तमाम करने के लिए इंशाअल्लाह वो काफी हैं। हमें जरूरत है कि हम इस्लाम को दूसरों के सामने पेश करें और समझाएं कि इस्लाम क्या चीज है। मैं फिर दावा कर रहा हूं कि इस्लाम से बेहतर कोई मजहब आपको मिल ही नहीं सकता दुनिया के अंदर। आप पूरी जिंदगी लगा दें, आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो आप ये खुद कहेंगे कि जितने भी आए, जिन्होंने भी इस्लाम को गलत कहा और इस्लाम को समझने के लिए जिन्होंने स्टडी शुरू की, वो खुद मुसलमान हो गए। आप तारीख उठा के देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा, तारीख उठा के देख लें आप, जितने भी हैं वो मुसलमान हो गए, या अगर मुस्लिम नहीं हुए तब भी उन्होंने इस्लाम के हामी भरना शुरू कर दिया कि इस्लाम से बेहतर कोई मजहब नहीं। और जिसको इस पे कोई क्लियरिफिकेशन चाहिए वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरी आईडीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, इंस्टा आईडी भी है, फेसबुक आईडी भी, आप कहीं भी आ सकते, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपके कुरान में ये लिखा है तो ऐसा क्यों है, कब लिखा गया, आप इसको समझे, मैं आपको समझाऊंगा इंशाअल्लाह। जो भी समझना चाहते हैं मैं सबके लिए तैयार हूं। आप रात में 2 बजे मेरे पास फोन करेंगे, मैसेज करेंगे, इंशाअल्लाह मैं उसका भी जवाब देने के लिए तैयार हूं। आप जिस वक्त बताएं मैं आपको इंशाअल्लाह समझाने के लिए, आपको क्लियर करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूं। बस इसी बात को आपसे शेयर करना था, लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा था मुझे, कुछ मेहमान आ गए थे, उनमें मशगूल था।
اور اب آپ کے سامنے میں یہ بات پیش کر رہا ہوں، اس کو سمجھیں اور سمجھ کر کے ان باتوں پہ عمل کریں. اپنے رمضان کو خراب نہ کریں، اپنے روزوں کو خراب نہ کریں، تیش میں آ کر کے گالیاں، الٹی سیدھے ٹویٹ، الٹے سیدھے پوسٹ نہ کریں بالکل بھی، کیونکہ یہ اسلام کے بھی خلاف ہے اور ہماری تعلیمات شرعیہ کے بھی خلاف ہے. آپ اس کا قانون کے ساتھ مقابلہ کریں. اگر قانون آپ کا ساتھ نہیں دیتا تو سمویدھان نے آپ کو احتجاج کا حق دیا ہے، اس کے بعد آپ احتجاج کو اپنائیں. اس کے بعد بھی اگر کام نہیں بنتا تو پھر خدا وحدہ لا شریک لہ کہ عدالت میں کبھی نا انصافی نہیں ہو سکتی. اس کا یقین جس دن آپ کے دل میں آ گیا تو اس کے جیسے پجاری آپ کا ایک بال بھی آپ کا باقا نہیں کر سکتے. یہ میں چیلنج کرتا ہوں. اور آپ خود دیکھ لیں، میں نے کہا نا کہ اس کی شرمندگی، اس کی بے عزتی سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کے دھرم کے لوگ خود اس کے خلاف کھڑے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے. تو ہمیں اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں کہ یہ غلط ہے. اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.